آج کے دور میں تو اپلیکیشنز آ چکی ہیں، کوئی بھی جو ہے اپنا ہوٹل کھول سکتا ہے. کیا ایسا ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ سرکل میں آنے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے؟ اسکلڈ لوگ ہیں جو ٹورزم کو سمجھتے ہیں، ان کو اس کا ایک ممبر سازی میں ان کا حصہ بنایا جائے. بلوں کے معاملات کو ٹھیک کریں. اخراجات جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ پریشانی رہے گی. جو 1 سٹار ہیں ہمارے اسمال میڈیم اسکیل، ان کو آسان شرائط پہ آپ لوگ جو ہے وہ قرض دیں تاکہ وہ مزید جو ہے وہ ہوٹلز اوپن ہو. جس دن ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہترین ہو گیا، ایکسیس آسان ہو گئی، تو یقین جانیے کہ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. السلام علیکم. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی پینل ڈسکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان خان. آج کی پینل ڈسکشن میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے پاکستان کی ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری کی. اس کا کیا فیوچر ہے، کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کی ہوٹل اینڈ ٹورزم کے اندر، اور کیا کیا چیلنجز جو ہیں اس کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، اور کیا واقعی پاکستان کی ہوٹل اور ٹورزم انڈسٹری جو ہے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. بلا شبہ پاکستان ایک مشکل معاشی دور سے گزر رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ اچھے حالات ہوں، کاروبار کے مواقع زیادہ بہتر ہوں، آج کی اس پینل ڈسکشن میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے مختلف عہدیداران نے. میں ایک ایک کر کے آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں اور پھر ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں آل پاکستان ہوٹل اینڈ گیسٹ ہاؤس ٹورزم ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے بھی صدر ہیں، روز پیلس ہوٹل کی جو چین ہے اس کے اونر ہیں گلریز خٹک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں، اور لاہور چیمبر آف کامرس میں جو ہوٹل افیئرز ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں آصف خان صاحب، کالمسٹ بھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. اس کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں سید منیر گلانی صاحب، پریمیئر ان کے نام سے ان کی ہوٹل کی چین ہے، اور لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. تمام تر ایسوسی ایشن کے معاملات کو یہ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے زونل ریجنل ہیڈ ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں، اور اتحاد ہوٹل اور ماڈرن ہوٹل کے سی ای او ہیں چودھری خالد مراج صاحب، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تو سر سب سے پہلے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں گلریز خٹک صاحب آپ سے، کہ پاکستان جو ہے ایک بڑا ہی خوبصورت ملک ہے اور اللہ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں دی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ہوٹل اینڈ ٹورزم کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر، اور کیا پاکستان کی ہوٹل انڈسٹری اس قابل ہے کہ وہ دنیا بھر کے ٹورسٹ جو ہیں ان کو اچھے سے انٹرٹین کر سکے؟ جی بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب، آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ایک سیریز ہے. تو بالکل جی، میں اس بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. میں نے چند دن پہلے ایک سرچ کیا گوگل کہ میڈیکل ٹورزم میں پاکستان کا نمبر کہاں پہ ہے. تو جب میں نے اس کو مزید نیرو کیا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن اور پلس پلاسٹک سرجری، اس کا پاکستان دنیا میں کہاں کہاں سرچ ہو رہی ہے، تو حیرت زدہ رہ گیا کہ پہلے نمبر پہ ہے ترکی جی، دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. یعنی کہ بے تحاشا لوگ پاکستان ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے آ رہے ہیں اس وقت، یا ان کو سرچ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس میڈیکل ٹورزم میں بھی بے تحاشا اپرچونٹی ہے. ہم لوگ تو عموماً یہی سمجھتے ہیں جو پہاڑوں میں جائیں اور وہاں پہ ہوٹلوں میں رہیں تو یہی ٹورزم ہے. ویسے بھی پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل ٹورزم میں بھی پوٹینشیل ہے، اور پہاڑ اور اس طرح کی خوبصورت جگہ تو پاکستان کے پاس جی بالکل، چونکہ نیچرل بیوٹی ہے ہمارے پہاڑوں میں اور ہمارے میدانوں میں، صحراؤں میں، کیونکہ ایکسپلور نہیں نہ ہوئے اس طرح جس طرح دنیا یورپ ایکسپلور ہوا ہے، اور ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے. اب سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ 1862 میں ان کی جو میٹرو ہے وہ بنی ہے، اندازہ کر لیں. اور اس کے بعد جو ان کی ٹنل ہے اس کو بنے ہوئے 150 سال ہو گئے ہیں، جو یورپ کو ملا رہی ہے. پھر ابھی انہوں نے ریسنٹلی کچھ عرصہ ہو گیا، کوئی 32 ایئرز میں انہوں نے سمندر کے نیچے سے یورپ کو کنیکٹ کر دیا. تو ہمارے پاس چونکہ فنڈ کا بھی فقدان ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہم دکھا ہی نہیں سکے کیونکہ ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے. جس دن ہمارا روڈ انفراسٹرکچر بہترین ہو گیا، ایکسیس آسان ہو گئی، تو یقین جانیے کہ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ جو لاسٹ ہمارا سیزن گیا گرمیوں کا، اسکردو کی فلائٹ اویلیبل نہیں تھی. 4 فلائٹیں ڈیلی اترتی تھیں، چھوٹے جہاز تھے، اور لوگ کیوں میں لگے ہوئے کہ بھی ہمیں کب ملے گی جگہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا پوٹینشیل لوگ آنے کو تیار ہے، مگر ہم آگے سنبھال نہیں سکتے.
اچھا، تو مطلب اللہ نے تو دینے میں کوئی کمی نہیں کی، ہمارے پاس مواقع بہت ہیں بٹ ہم اس کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں لینے میں کمی کیا، ہم نے لینے میں کمی کی. تو آصف خان صاحب آپ یہ بتائیے گا، جس طرح ہم ابھی ٹرم یوز کر رہے ہیں ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری، کیا واقعی ٹورزم ایک انڈسٹری ہے پاکستان میں ہوٹل کی، یا ابھی یہ بھی آپ نے جنگ لڑنی ہے کہ اس کو ایک انڈسٹری کا صنعت کا درجہ دلوانا؟ نہیں سلمان صاحب، ابھی تک جو ہے وہ انڈسٹری تو ڈکلیئر نہیں کیا گیا یہاں پہ، نہ جو ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور نہ ہی ٹورزم کو. اور میں چونکہ مسائل دیکھتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو ہمیں جو ہے وہ وسائل کی کمی اور مسائل کی بھرمار ہے شروع سے ہی، ہمیشہ سے ہی. تو ایک تو سب سے بڑا ظلم جو ہے نا ٹورزم کے ساتھ یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم کے بعد 2011 سے تقریباً جو ہے نا وہ ٹورزم جو منسٹری ہے وہ ختم کر دی گئی نا. آپ کی فیڈرل منسٹری نہیں ہے ٹورزم میں، جب صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اس پہ ٹورزم پہ کام نہیں ہوا، یہ سد خانے میں پڑ گیا. یعنی کہ اب یہ مختلف جو ہیں وہ PTDC ہے، STDC ہے، اور یہ جتنے بھی محکمے ہیں، مطلب جس طرح جو ٹورزم جو ہے یہ ایک اتنا اہم مطلب ہے، یہ ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے اس کو اسٹیبل کر سکتا ہے. جیسے آج ہمارے ٹاپک میں بھی ہم نے بولا کہ گیم چینجر، تو یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن انیشیٹو اس طرح نہیں لیے گئے اس حوالے سے نا. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک اس کو فیڈرل لیول پہ جس طرح آپ جا کے آپ اپنا فیس جو ہے پازیٹیو پورٹری کر سکتے ہیں اور اتنا پوٹینشیل ہے، اس طرح وہ صوبائی لیول پہ نہیں ہوتا. تو ایک تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہوا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بہت سے سٹیز ہیں، ان کی آپ کنٹریز ہیں، ان کی مثالیں آپ لے لیں. آپ دبئی میں دیکھ لیں، صحرا تھے، ریگستان تھے، لیکن آپ اپنا جو ہے وہ اکانومی کا مور دین 90% جو ہے وہ دبئی اس وقت ٹورزم سے ارن کر رہا ہے. جی جی، ٹھیک ہے. بہت سے سوئٹزرلینڈ ہے، اس کے بعد آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، اور سعودی عرب آپ دیکھیں کہ ریلیجس ٹورزم سے اتنا بڑا شیئر لے رہا تھا. اس کے باوجود اس وقت جو ہے سعودی عرب جتنا ٹورزم پہ اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ایک پورا شہر جو ہے اربوں خربوں ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کر کے نوم سٹی کہ یار لوگ ہمارے پاس آئیں. اس کے برعکس پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے ہمیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ بلند و بالا جو ہے وہ پہاڑوں کے سلسلے ہیں، ہمارے یہاں سمندر ہیں، ہمارے یہاں ریگستان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ K2 ناگا پربت، یعنی کو پیماؤں کے لیے بھی یہاں پہ مطلب اتنا سپیس ہے. پھر یہ یہاں ہمارے ہندو بھائیوں کے مندر ہیں، سکھ جو ہے وہ مطلب ہمارے یہاں ریلیجس ٹورزم جو ہے، گندارا کی تہذیب ہے، ٹیکسلا کی تہذیب ہے. پھر یہ آپ یہ دیکھیں کہ موئنجو دڑو، ہڑپا، مطلب یہ کہ یہ ایسا کنٹری ہے کہ اس میں اللہ کی بلیسنگز ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف یہ ہے کہ ہمارے مذہبی جو تہوار ہیں، ثقافتی تہوار ہیں، تو آپ نے تھوڑا سا اپنا جو ہے پازیٹیو فیس پورٹری کرنا ہے. میڈیا نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے کافی، لیکن سوشل میڈیا کو لوگ اس طرح سے، جس طرح آپ کا کنٹری کا مین اسٹریم میڈیا ہے، لوگ اس کو سوشل میڈیا کو اس طرح سیریس نہیں لیتے. ایک غالباً چینل ہے اس وقت جو ڈسکور پاکستان، جی بالکل، وہ چینل ہے جو آپ کا پازیٹیو فیس پورٹری کر رہا ہے، آپ کی جو ہے وہ کلچر دکھا رہا ہے، آپ کے فوڈ دکھا رہا ہے، فوڈ اسٹریٹس. اس کے علاوہ باقی تو سنسنی پھیلائی جاتی ہے. بالکل ایسا. تو یہ بہت بڑا فلا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس چینل کے ساتھ منسلک ہوں، ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں خود ایک سیٹسفیکشن محسوس ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستانی لوگ جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر جو ہیں وہ جس طرح کنیکٹ کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر صحیح سمت اس کو دے دی جائے تو ہم بہت سے پیسے کما سکتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا $25 بلین تک کی ہم جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اگر صرف ٹورزم انڈسٹری کو بہتر کر رہے ہیں. تو اگر منیر رانی صاحب اس کو انڈسٹری کا درجہ ابھی تو نہیں دیا گیا، اس کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا فیسلٹیز آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو دی جائیں جس سے ہوٹل اور ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہو؟ جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو سلمان صاحب آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور ایک بہت اچھا سائن ہے کہ آپ ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے اوپر یہ ورکنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ڈسکور چینل جیسا بہت فیمس وہ بھی چلا رہے ہیں. میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور یہ بہت بڑی آپ کی ایک اسٹرگل ہے اور کاوش ہے. تو یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بھی اسی چیز پر یقین رکھتی ہے کہ جو پازیٹیو بات ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کے اوپر زور دیا جائے تاکہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اس کا فائدہ ہو. جی بالکل بالکل. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو آج سبجیکٹ جو موضوع تھا وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اس میں چیلنجز کیا ہیں ہوٹل ہاسپٹیلٹی میں اور ٹورزم میں، چیلنجز، اور اس کے علاوہ پوٹینشیل اس کے اندر کیا ہے. پوٹینشیل تو اللہ رب العزت نے اس پاکستان خطے کو
इतनी बड़ी पोटेंशियल दे दी है कि इसके अंदर मौसम भी 4 हैं, हर किस्म का आपको, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, स्नो मिल रही है, इतने इतने बड़े माउंटेन्स, जैसे चेयरमैन साहब भी बता रहे थे K2 जैसी, और कोपमा इंटरनेशनल जो फॉरनर्स हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं। बड़ा मतलब कि ये बहुत अच्छा खिता है। अगर आप दूसरी तरफ चलते हैं तो आपको डेजर्ट भी मिल रहे हैं। मतलब ये खिता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जन्नत नज़ीर है, मैं ये समझता हूँ। और इसके ऊपर अगर प्रॉपर काम किया जाए, जो कि 75 सालों से हम नहीं देख रहे, हमारे बड़े भी गुजर गए, हम भी आगे नई जनरेशन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे नेबर कंट्रीज़, और आप देख लें मलेशिया देख लें, कोलालमपुर में है, इस्तांबुल देख लें, ये वो हैं जो कि मतलब मलेशिया को हम देखते हैं तो ये हमारे बाद आज़ाद हुआ है। चाइना देख लें, इनके अंदर ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं कि जो लोगों के टूरिज़म के ऊपर उन्होंने इतना प्रमोट किया कि उनसे एक रेवेन्यू का पूरा इकॉनमी का हिस्सा उनका बन गया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि जैसे यहाँ मिनिस्ट्री का फ्लॉ है, इसके प्रॉपर कोई कमेटी अगर वो तश्कील दे भी देते हैं टूरिज़म में, और वहाँ पे एफिशिएंट बंदा ही नहीं है, तो इसमें हमें पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बराए रास्त इसके अंदर काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इसके साथ चैलेंजेस जो आपने पूछा, चैलेंजेस में सर सबसे बड़ी बात जो हमें आ रही ना, सबसे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे होटल्स की अगर बात करें तो हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे। चंद होटल्स जो आप हैं वो समझते हैं कि 4 स्टार हम जिसको कहते हैं, मुख्तलिफ नेम्स हैं, वो कर रहे हैं। उसके अलावा जो नीचे वाला तबका है जो टूरिज़म को डील करता है, जो टूरिस्ट को डील करता है, जिसका अमाउंट पे मास्टर हैं वो इतने हैं कि मतलब 4 स्टार तो आपको 25 हज़ार में भी कमरा दे रहे हैं, 40 हज़ार में भी रूम्स दे रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है ना वो आपका 4,000, 6,000, 10,000 की रेंज के अंदर होता है। तो उस लेवल के जो हमारे होटल्स हैं, हम 2 स्टार में आते हैं, 1 स्टार में आते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना, हम भी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे जो कि उनको रिक्वायर्ड हैं फॉरनर्स के लिए। अच्छा, हम लोकल्स को तो पूरा कर रहे हैं। लोकल्स हमारा कस्टमर्स कौन सा है, अपना गेस्ट जो है कराची से, कोयटा से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें, लेकिन इसमें चैलेंज क्या है कि हमारी इकॉनमी एकदम जब नीचे गिरी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ट्रैवलिंग कम हो गई, डॉलर ऊपर गया, बाइंग पावर कम हो गई। अब क्या हुआ कि अब सिचुएशन ये है कि हमारी इंडस्ट्री को, मैं इंडस्ट्री इसलिए कहता हूँ कि आज इंशाल्लाह इंडस्ट्री इसको हो ही जाएगी कि अगर हम इसको लगे रहेंगे। हमें ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट ऑफिशल्स की रेस्ट्रिक्शंस भरमार है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसको चलने नहीं दे रहे, यानी इसका सारा जो वो दायरा है ना वो आ जा के घूमता है रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कि स्टेट को फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या फैसिलिटेट करना चाहिए सर? सबसे पहले तो आसानी करनी चाहिए कि पहले तो इकॉनमी का मैं बात करूंगा कि इकॉनमी में देखें 4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट या जो भी रियासत है वो अगर कर दे तो हमारा एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है हमारी हॉस्पिटैलिटी में और टूरिज़्म में। ठीक है। देखें एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़े क्राइसिस हैं, बिजली है, पानी है, गैस है। अब एक होटल बनाने वाला बंदा अगर वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम अगर वही नहीं पे कर सकते तो हम किस तरह उस इंडस्ट्री को चला सकते हैं? आप सर्विसेज कैसे दे सकेंगे? बिला शुबा। लेकिन आपने जो एक अच्छा पॉइंट उठाया चौधरी खालिद मिराज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने ये कहा कि आपकी अपनी भी जो है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार होटल्स हैं और वो भी उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर रहे। हम देखते हैं यहाँ जगह जगह कोई भी होटल का एक बोर्ड लगाता है। आप लोगों ने जो एसोसिएशन बनाई है, क्या आप लोगों ने भी कोई रिक्वायरमेंट रखी है कि किस तरीके से कोई बंदा जो है वो अपने आप को एक होटलियर कह सकता है? और क्या आप लोग भी, मतलब एक तो काम है हुकूमत का, एक आप अपनी तहत जो है कोई इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स बना रहे हैं कि होटल इंडस्ट्री को बेहतर किया जाए, इसको कोई डायरेक्शन या गाइडेंस दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी सलमान साहब का और कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन का कि जिन्होंने मौका दिया कि हमारी आवाज़ जो है ना वो आगे आवाम तक पहुँचाई जाए और हकाम बाला तक पहुँचाई जाए। तो असल में हमारे सीनियर्स बैठे, इन्होंने सारी बात तो माशाल्लाह टूरिज़्म के हवाले से की है। मेरी बातें वो थोड़ी सी शायद सख्त भी हों, तो असल में ये टूरिज़्म के साथ यतीमों वाला सलूक किया जा रहा है। हमारी जो स्टेट है या रियासत है, इसने ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो नहीं दी। असूली तौर पे ये बात बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, यानी जो स्टार्स, छोटे स्टार्स होटल हैं, जो हमारा रेलवे स्टेशन जहाँ पे मैं लीड कर रहा हूँ,
اس وقت انتہائی کرائسس میں ہے جی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم تو کوششیں کر رہے ہیں, جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں کسٹمر مہمان کو دینے کے لیے یا جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں وہ تو ہم اپنی طرف سے تو کر ہی رہے ہیں الحمدللہ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک اسٹیٹ ہمارا ساتھ نہیں دے گی ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. سر اس وقت جو ہمارے ماشاءاللہ دوست بھائی نے بتا بھی دیا ہے کہ کم و بیش نہیں تو کم و بیش تقریباً 18 سے 20 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جو ہوٹلز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وابڈا ہے, واسا ہے, اس کے بعد PRA ہے, پھر اس کے علاوہ بے شمار اور ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں. یعنی ان کو پورا کرتے کرتے جتنے یہ مہنگائی کا معاملہ بن چکا ہے, یعنی سروائیو کرنا بالکل مشکل ہے, ناممکن ہو چکا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے, بلوں کے معاملات کو ٹھیک کریں. اخراجات جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ پریشانی رہے گی. ٹھیک ہے, مطلب سبسڈی دی جائے, آپ لوگوں کو تبھی سپورٹ کیا جائے. بالکل جی بالکل. بجلی کے معاملات ہیں, پانی کے معاملات ہیں, جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹلی اگر ان کو اچھے طریقے سے اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے, جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے جی, حقیقت بات یہی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے خزانے ہیں ٹورزم کے حوالے سے ماشاءاللہ, پہاڑوں کے ہیں, پھر یہاں پر مطلب ہسٹوریکل پلیسز بہت ساری ہیں, لیکن اس کے لیے ہماری حکومت کو خاص طور پہ توجہ دینا چاہیے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو اس کو ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات پہ غور کریں, فکر کریں کہ کس طریقے سے ہمارے چھوٹے ہوٹلز بھی جو ہیں وہ سروائیو کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آصف خان صاحب یہ بتائیے گا, جو آپ نے لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن بنائی ہے, اس ایسوسی ایشن کا کیا کیا کام کر رہی ہے یہ, کس طریقے سے آپ ہوٹلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا آپ مارجنلائز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ممبر بنیں؟ آج کے دور میں تو اپلیکیشنز آ چکی ہیں, کوئی بھی جو ہے اپنا ہوٹل کھول سکتا ہے. کیا ایسا ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ سرکل میں آنے کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے؟ جی, اس میں ہم نے ایک میمورنڈم بنایا ہوا ہے, ایک ضابطۂ اخلاق ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ سب جو ہیں ٹیکس پے ہی ہوں گے. جو ٹیکس فائلر نہیں ہیں ان کو ہم اپنا ممبر نہیں بناتے کہ بھائی بزنس کرنا ہے ٹھیک ہے, جو ریاست میں آپ نے کنٹریبیوشن کرنا ہے وہ بھی آپ کریں. اس کے بعد باقی یہ ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے. ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے بزنس کو بوسٹ کرنا ہے, کس طرح اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. خٹک صاحب ماشاءاللہ اسپیشلائزڈ ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ممبران کو کہ بھئی ان حالات میں آپ نے اپنی کاسٹ کٹنگ کیسے کرنی ہے اور آپ نے اپنا بزنس جو ہے اس کو کس طرح اوپر لے کے جانا ہے. آج کل جو ٹولز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے, جو ہمارے ممبران ہیں, یہ اپنا وجود برقرار رکھے. لیکن معاملہ وہی آتا ہے کہ جس طرح آج کل جو مہنگائی ہوئی ہے, ریسیشن اس طرح اوپر آیا, اور ہماری انڈسٹری جو ہے یہ ہے لگژریز میں آتی ہے, نیسیسٹیز میں نہیں آتی. تو لوگوں نے اپنی کاسٹ کٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں معاملات. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ SIFC ایک انیشیٹو بڑا لیا ہے گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے. تو اس میں ٹورزم کو پرائورٹی, مطلب دیکھیں کہ ہر سال ہمیں یہی پرابلم آتی ہے کہ جی ہم نے IMF کے پاس جانا ہے. تو آپ اگر اس ٹورزم کو بھی اس میں شامل کریں, اس کو اپنا پرائورٹی بنائیں, تو ایک بڑا ریونیو ہم باہر سے جنریٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک میں آ سکتا ہے, جو گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے کہ اس انڈسٹری کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی ٹورسٹ پلیسز ہوتی ہیں, مطلب مری میں انہوں نے ٹیکس فری کیا ہوا ہے. ایک تو اس کو ٹیکس فری کریں. دوسرا جو ہمارے SMEs جو 1 سٹار ہیں, ہمارے اسمال میڈیم اسکیل, ان کو آسان شرائط پہ آپ لوگ جو ہے وہ قرض دیں تاکہ وہ مزید جو ہے وہ ہوٹلز اوپن ہوں اور معاملات ہوں. اور اس طرح آج ہم یہ مطلب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ ہیں. ایک بہت جو اس وقت مارجن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے یا ڈیجیٹل جو لوگ اس وقت اٹیچ ہیں پلیٹ فارم کے ساتھ, ایک ہمارے یہاں ایپ ہے booking.com, بڑا ایک میجر شیئر ہر منتھ وہ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور وہ ابراڈ میں. تو ہمارے بچے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ کام کریں. ایک اس طرح کی ایپ جو ریونیو باہر جاتا ہے, مطلب ابھی تک کوئی کمپٹیٹر نہیں آیا. سٹارٹ میں ہمارے یہاں کمپنی آئی تھی, اوبر آئی, اس کے بعد کریم آئی. ابھی یہ ہے کہ آپ کی لوکل کمپنیز نے ان کو جو ہے وہ ان ڈرائیو آئی ہے, اس کے بعد یونگو آئی ہے. تو اس حوالے سے بھی یونیورسٹیز میں بھی سیمینار ہوں, بچوں کو جو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں اور ایسی کوئی ایپ بنائے جو ریونیو باہر جا رہا ہے وہ ہمارے ملک میں آئے. بالکل ایسے یہ نئے سے نئی چیز جدت جو ہے وہ ہوٹل اور ٹورزم انڈسٹری میں بھی آ رہی ہے. تو پرویز خٹک صاحب, پاکستان میں جنرلی اگر ہم بات کریں کتنے ہوٹلز ہوں گے, لاہور کے اندر کتنے ہوٹلز ہیں, اور جیسا انہوں نے بات کیا کہ مری جو ہے وہ ٹیکس فری, ایک گورنمنٹ نے اس جگہ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ کون کون سی جگہوں کو اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, میں پہلے اس سوال سے پہلے ایک اور بات کی طرف توجہ دوں گا. وہ یہ کہ دنیا میں نے یہ دیکھا ہے جو امیر ملک ہیں ان کو برف دے دی ہے,
اور جو غریب ملک ان کو برف نہیں دی. ایگزامپل انگلینڈ ایز ویل ایز تمام یورپ, کینیڈا اور امریکہ, یہ تمام امیر ترین ملک ہیں اس دنیا کے, ٹھیک ہے نا, اور ان سب کو برف بے تحاشا دے دی ہے. اچھا, اور جو غریب ملک ہے جتنے بھی, چاہے افریقہ ہو چاہے کوئی ملک ہو, ان کو برف نہیں دی. میں اللہ کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو میں کہتا ہوں پاکستان کو برف دی ہے مری اور ایز ویل ایز نارتھ میں, تو کاش ہم لوگ بھی اس برف کا ہی فائدہ اٹھا لیتے جو باقی ملک اٹھا رہے ہیں. ہم اس برف کا ہی فائدہ اٹھا لیتے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس برف کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکے. دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کہ 1868 میں جو ماسکو کی ٹرین ہے انڈر گراؤنڈ جو نیچے چلتی ہے, جسے ٹیوب ٹرین کہتے ہیں, وہ 7 منزلہ ہے. دنیا میں ایسی ٹرین نہ پہلے بنی ہے نہ اس کے بعد بنی ہے. اور 1862 میں, تو میں تصور کرتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان میں اگر برف ہوتی, لاہور میں برف ہوتی, کراچی میں برف ہوتی, تو میرا خیال یہ تو اب دنیا سے ہی ختم ہو چکا ہوتا یہ ملک. تو بہرحال ہمیں ایک پازیٹیو موڈ پہ یہ ختم کرنی چاہیے بات کہ ہمارے جس طرح ادارہ ہے ہمارا ایک FWO, تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ٹورزم ہے اس کے لیے بھی FWO یا اس طرح کا کوئی ادارہ بنے جو جس میں بے تحاب پوٹینشیل ہو, وہ اس ادارے کو ٹیک اوور کر لے. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ ٹورزم بھی بہت اوپر چلی جائے گی. پوٹینشیل بے تحاشا پوٹینشیل ہے. ویسے جنرلی کتنے نمبر آف ہوٹلز ہوں گے لاہور کے اندر؟ لاہور میں 2000 پلس ہوٹلز ہوں. اچھا, گیسٹ ہاؤسز الگ ہوتے ہیں؟ نہیں, دونوں ان کو انکلوڈ کریں. ہاں جی, گیسٹ ہاؤس کی ٹرم پہلے یوز ہوتی تھی, ابھی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے, ابھی تمام ہوٹلز. ہاں جی. اور پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ پاکستان میں ہمارا ایک تخمینہ ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 50,000 کے قریب ہوٹلز ہوں گے. اچھا, اور کتنے خاندان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لاکھوں لوگ اس سے. اور مزے کی بات یہ ہے, ٹورزم انڈسٹری ایک واحد انڈسٹری ہے جو گورنمنٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, اس کے ریسورسز یوز نہیں کرتی, بلکہ یہ جنریٹ کر کے دیتی ہے فنڈز. چاہے وہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ڈالر لے کر آتے ہیں, وہ چینج ہوں گے تو یہاں پاکستان میں پیسے خرچ کریں گے, ہمارے پاس رہیں گے اور گورنمنٹ کو پیسے دیں گے, وہ ان شیپ آف ڈالر جسے ہم فورن کرنسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان لوگوں کے لیے انفراسٹرکچر بہت اچھا بنانا چاہیے. جتنے اچھے انفراسٹرکچر ہوگا, انفراسٹرکچر خاص طور پہ میں روڈ کی بات کر رہا ہوں, تاکہ ان کو ہو کہ میں اگلے 4 گھنٹے میں اپنا آباد پہنچ جاؤں, اگلے 6 گھنٹے میں ناران پہنچ جاؤں. ابھی گورنمنٹ تو نہیں, ریاست میں کہہ رہا ہوں, کہوں گا ابھی کچھ انیشیٹو لے رہی ہے. جس طرح آج میں صبح بھی پڑھ رہا تھا جب میں آ رہا تھا آپ یہاں, تو میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ کابل سے پشاور ترخم تک موٹر وے جو ہے وہ اسائن ہو گئی ہے, اس پہ کام شروع ہوگا, فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو رہی ہے, پیسے اسائن ہو گئے. چند دن پہلے ہم نے ایک کشمیر سے لے کر جو گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے ایک روڈ, نئی روڈ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے, ہوئے گی. اور اگر ایسی چیزیں تیار ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ٹورزم بہت آگے جائے گا. مطلب سلو اینڈ اسٹڈی ہم چل تو رہے ہیں. تو منیر گیلانی صاحب, جس طرح انہوں نے بات کی کہ FW جیسا کوئی ادارہ ہو, بٹ TDCP کا تو ایک ادارہ ہے ٹورزم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا کیسا کوآرڈینیشن ہے, وہ کتنا سپورٹیو ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی, جیسے صدر صاحب نے یہ جو FW کا کہا, یہ بڑا ایک اچھا سجیشنز ہیں ان کی کہ اگر ایسے ہو جائے. باقی TDCP جو ہے نا وہ کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہے, وہ اپنے ہی تئیں جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ کر رہا ہے گیسٹ کو یا ٹورسٹ کو. سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ PTDC کے لحاظ سے ہم لوگ جو ہاسپٹیلٹی والے ہیں نا, ہم ان سے زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ اگر تعاون کریں, جیسے DTS کا ادارہ ہے جی, ڈپارٹمنٹ ٹورزم سروسز, جو ہمیں وہ لائسنس دیتا ہے, سٹارز بھی وہی الاٹ کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ آپس میں ایک کوئی لاہے عمل بنایا جائے کہ ہم ٹورزم کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا فلا تو ہمارے پاکستان میں ہے ہی یہ کہ ہمارا ایفرٹس نہیں ہے مارکیٹنگ کی, پروموشنل مارکیٹنگ, اور کوئی پروموشنل ایسی مارکیٹنگ نہیں کر رہے جس سے باہر کا ٹورسٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو. حالانکہ ہمارے پاس چیزیں, پروڈکٹ موجود ہیں, مطلب ہمارے پاس ناردرن ایریا موجود ہے, گلگت بلتستان دیکھیں, دیوسائی ایک میدان ہے, کھلا میدان ہے, ٹاپ پہ ہے, اور اتنا اللہ رب العزت نے وہ بنا دیا ہے کہ اگر یہ, جیسے صدر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے نا, اگر ایکسیس دے دیں ہیلی کاپٹر سے ہی کہ بھائی آپ جس نے جانا ہے یہاں سے ایزی ایکسیس ہے, تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اس میدان. اور اتنا بڑا میدان ہے کہ پوری دنیا اس پہ فوکس کر سکتی ہے اگر ہمارا گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ کچھ لگژری چیزیں
इंस्टॉल कर दी जाए, वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ शुरू की जी, एक्टिविटीज़ वहाँ पे ऐसे ही। देखिए हमारे पास लेक्स हैं और ये बेशक कलर कहार के पास बहुत सोन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने काफ़ी काम किया, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान भी कोशिश करता रहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट सामने लेकर आए। उन लेक्स के ऊपर बाकायदा तौर पर समर में एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जी, बिल्कुल। तो सजेशंस बेतहाशा है, लेकिन उस पर अमल किया जाए जी, वो अभी आप कह लीजिए स्लो हो रहा है, बहुत स्लो है जी। वैसे खालिद मिराज साहब, ये कहा जाता है कि ये जो है टूरिज़्म का बिज़नेस, ये भी क्या सीजनल बिज़नेस है? कुछ स्पेसिफिक सीज़न होते हैं जिसमें अच्छा वो होता है, बाकी फिर आप उससे गुजारते हैं? जिस तरह आप ये बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की, रेलवे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो रेलवे के इस वक्त वो आपको किस हद तक अफेक्ट करता है? और पहले पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म जो है, पाकिस्तानी लोग, उनके क्या ट्रेंड्स चेंज हुए हैं? क्योंकि पहले तो कराची से लोग निकलते थे और फिर तफरी करते हुए जो है मरी तक आगे तक जाते थे। जी जी बिल्कुल, आपने मैं इसमें ये कहूँगा जी कि बिल्कुल ये सीज़नल तो नहीं है मतलब है, लेकिन ये कि सीज़नल में ये होता है कि थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जैसे छुट्टियाँ होती हैं मतलब है। तो इसके अलावा जो है तो पूरे साल चूँकि मार्केटें हैं लाहौर के अंदर और लोग आते हैं, ख़ास तौर पे मैं रेलवे स्टेशन का जिक्र कर रहा हूँ ज़रा, तो इसमें जो है ना वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के करीब जितने भी होटल हैं उनको काफ़ी सारा गेन मिलता है यहाँ से, ये जो रेलवे स्टेशन के ट्रेन आने का जो होता है। लेकिन मैं फिर अर्ज़ ये करूँगा कि एक तो है हमने इस काम को बढ़ोतरी देनी है, बढ़ाना है और इसके लिए एफ़र्ट्स करनी है। ये तो अपनी जगह पे हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हो रहा है। लेकिन असल में जो काम हमारे पास पहले से मौजूद है, अब देखा जाए तो पाकिस्तान का हब जो है या दिल जो है उसको हम लाहौर को कहा जाता है, और लाहौर का भी दिल जो है उसको हम ये आम तौर पे ये सुनते हैं जी रेलवे स्टेशन जो है ना ये उसका हब है मतलब। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि दिल जो है, दिल के अगर वॉल ही बंद हों बेचारे तो क्या वो कैसे सर्वाइव करेगा? सर इस वक्त मिशन ये है कि पूरे पाकिस्तान का जो दिल है उसके ऊपर यानी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसकी मुकम्मल तौर पे नेगलिजेंसी कह लें, कोई तवज्जो नहीं इस बात के ऊपर। इस वक्त यह कि कोई स्ट्रीट लाइट का निज़ाम नहीं वहाँ पे अच्छे तरीके से। अब जब बंदा एक लाहौर से टूरिज़्म वाला बंदा या एक गेस्ट आता है, जब वो रेलवे स्टेशन पे आता है तो उसको अंधेरा ही अंधेरा मिलता है आगे। वो बड़ी बुरी सी एक वो सिचुएशन लेकर आता है कि जी मैं तो लाहौर आया था यहाँ पर देखने के लिए और कॉर्पोरेशन के हम पैसे अदा कर रहे हैं, लेकिन कभी आप भी जाके कैमरे में जाके देख भी लें, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी के निज़ाम सारे नज़र आ रहे हैं। यानी जब तक हमारे पास जो काम है जितना, अगर उसको भी हम अच्छे तरीके से करें तो इंशाल्लाह हमारा ये जो डेवलपमेंट हो सकती है और टूरिज़्म बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक, बेहतरीन। गिलानी साहब, फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इन तमाम तर मुश्किलात मसाइल के बावजूद? देखिए जी, फ्यूचर तो अल्लाह की ज़ात ने जो लिखा है वही होना है, हम तो ये कहते हैं। तो बाकी जैसे हालात चल रहे हैं इकॉनमी के, अगर कोई नई स्टेट रियासत में लोग आते हैं और इसके ऊपर फोकस करते हैं जैसे दूसरे मुल्क करते थे, अगर दुबई को देखा जाए तो उसने फोकस किया टूरिज़म को, मतलब और भी छोटे छोटे जो सिटी हैं, मुल्क हैं, उन्होंने टूरिज़म को ही फोकस किया कि अपना रेवेन्यू जनरेट किया जाए। और खुदारा मैं भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ रियासत वालों से कि भाई देखिए, पाकिस्तान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसको एक्सेप्ट करती है पूरी दुनिया में। अगर टूरिज़म ने किसी फॉरेनर ने टूरिस्ट करना होता है ना, तो उसमें देखते हैं यूनेस्को को खोल के कि भाई पाकिस्तान में कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से वो प्लेसेस हैं। तो उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस यूनेस्को में वो शो कर रहा होता है कि उसमें हमारा मोहनजोदाड़ो है, जैसे ये शालामार बाग है, किला है, ये भी उसके अंदर आता है, टेक्सला, हड़प्पा है, ये हमारे वो। और लाहौर हिस्टोरिकल प्लेसेस से बड़ा पड़ा है जी। इसके अंदर वो बुद्धिस्ट के रॉइंस जो हैं वो, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जो टूरिज़म फॉरेनर टूर को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा वहाँ पे मशीनरी नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या काम करे। हम चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे, जो भी हुकूमत आती है वो इस पे फोकस करे, प्रॉपर इसका बजट अनाउंस करे कि ये इसका ये बजट है और इसको इस तरीके से चलाया जाएगा। और इसमें जो भी ये कमेटी बनाते हैं, जो उस कमेटी के अंदर जो सिविल, जैसे हम लोग लाहौर होटल एंड टूरिज़म एसोसिएशन के जो हमारे स्किल्ड लोग हैं जो टूरिज़म को समझते हैं, उनको उसका एक मेंबर साजी में उनका हिस्सा बनाया जाए, उनसे भी राय ली जाए, फिर उस हिसाब से इसको जाके ना आगे प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। आसिफ खान साहब, आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है? दुनिया तो बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है,
کس طریقے سے ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری جو پاکستان کی جو جس بھی حالت میں ہے وہ مزید ایوالو ہو کے بہتر ہو سکتی ہے؟ سلمان صاحب بہتری جو ہے نا وہ ویژنری لوگ لاتے ہیں، ویژن ہو نا. اگر مطلب آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ جس دن یہ جو ہماری جو یہ دھرتی ہے نا، جس دن کوئی پرنیت اور ویژنری حکمران آیا نا تو آپ کی جو زمین ہے وہ خود سونا اگل دے گی. بات یہ ہے کہ جن کنٹریز نے ترقی کی ہے نا ان کو لیڈر ملے ہیں. ہمارے یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے، یہاں سیاست دان ہے. تو وہ جو سیاست دانوں کی سیاسی نرسری نے جو ہے نا وہ یہاں لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی آج تک، جس کی وجہ سے تو جب قوموں کو لیڈر ملتے ہیں تو پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ویژن ابھی مطلب اتنا بڑا SIFC نے جو ہے وہ اس میں انہوں نے انیشیٹو لیا، سارے معاملات کیے، لیکن وہاں ہمیں ٹورزم نظر نہیں آیا. تو ویژن کی بات ہے، مطلب یہی ہے کہ یہاں ہمیں الگ سے جس طرح کہا کہ ہم جو ہیں خود گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. تو اس میں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اس انڈسٹری کو جو ہے وہ سپیس دیں، اس کے لیے آسانیاں کریں. اور یہ ہے کہ سبسڈیز دیں. ہاں سبسڈیز دیں ٹیکس کے حوالے سے. مطلب ہم سبسڈی الگ سے بھی کوئی سبسڈی گورنمنٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دیں، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ ٹیکس میں اس کو ریلیف دیا جائے، اور جو باقی ڈپارٹمنٹل معاملات ہیں کبھی ایک کبھی دوسرا، تو وہ جب آپ سپیس دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے یہ انڈسٹری دے گی اور یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے. پھر آپ کو IMF کے پاس گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ معاملات ہیں، بس ویژن کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو $7,000 بلین کی دنیا میں کہا جاتا ہے ٹورزم انڈسٹری ہے، اور ہم اگر صرف 1% لے لیں تو $7 بلین تو ویسے ہی آ جاتے ہیں. اور پاکستان کے پاس تو بے تحاشا اللہ نے وسائل دیے ہیں، خوبصورت جگہیں ہیں، کلچر ہمارا بڑا خوبصورت ہے، ہمارے کھانے بڑے بہترین ہیں، اور لوگ ہمارے بڑے ویلکمنگ، ہاسپٹیلٹی میں تو ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح وقت بدل رہا ہے گلریز خٹک صاحب، اب ہوٹل کی بھی نئی فارم آ رہی ہیں. ہم ابھی booking.com کی بات کر رہے تھے. اب باقاعدہ لوگ جو ہے فرنشڈ اپارٹمنٹس بناتے ہیں اور booking.com پہ ڈال دیتے ہیں. یہ آپ کے لیے کتنا تھریٹننگ ہے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری بھی پلان کر رہی ہے ایوالو کرنے کی، کچھ شکل تبدیل کرنے؟ اچھا، جو اپارٹمنٹس ہیں جن کا اشارہ آپ دے رہے ہیں، یہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. ہمارے پاس تو رومز ہی نہیں ہے لاہور میں. کوئی ایونٹ ہو تو ہوٹل لاہور فل ہو جاتا ہے، اوور فلو ہوتا ہے. ہمارے پاس رومز ہی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ایسے لوگ آئیں اس میں انویسٹ کریں. بالکل یہ بڑا پازیٹیو ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو میری سجیشن ہے اور میری انپٹ ہے وہ یہ ہے، جب تک گورنمنٹ کے اداروں میں اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ نہیں ہوگی، اور صرف انپٹ ہی نہیں، ان کے ساتھ بالکل پیرلل ایک باڈی نہیں ہوگی اسٹیک ہولڈرز کی، یہ ادارے نہیں چل سکتے. کیونکہ ادارے میں ایک بیٹھا ہوا شخص وہ ایک بہترین قابل شخص ہوگا، مگر وہ اس کی قابلیت ایک اچھا کرکٹر، ایک اچھا ٹورسٹ نہیں ہو سکتا. ایک اچھا کرکٹر، ایک اچھا ڈرائیور، ایک اچھا ہوٹلر نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ایک اچھا آفیسر، اس کو نہیں پتا کہ ہوٹل کیسے چلتے ہیں، ہوٹلوں کے معاملات کیسے ہیں، ٹورزم کیا ہے، اس کو نہیں پتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک صحیح بندہ صحیح پوسٹ کے لیے، جسے ہے نا رائٹ مین فار دا رائٹ پوسٹ نہیں ہوگا، یہ ادارے بھی نہیں چل سکیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اداروں میں پروفیشنل لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر سے ہائر کیا جائے، ان لوگوں کو ان کے ہیڈ بنایا جائے، نہ کہ جو گورنمنٹ کا جو ہمارا پہلے ہی بسیدہ نظام ہے ان کو جب وہاں لگاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو تنخواہ نہ کام کرنے کی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو کام بالکل نہیں کرنا پڑے گا اور مجھے لگ جائیں گی. تو تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک بات، اتنی بڑی انڈسٹری ہے ہماری، یقین کریں ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا سربراہ کون ہے ٹورزم کا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اچھا، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یار رجسٹر کروا دیں ہوٹل. وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کام کریں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ 4 پیسے آ جائیں، ہماری تنخواہیں جنریٹ ہونا شروع ہو جائے. ان کا فقدان صرف ریونیو کے اوپر ہے، ان کا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ادارے اچھے ہوں، پلیں بڑھیں، کوئی کام ہو ان میں، کوئی چکر ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، میں پینل کی ڈسکشن میں دیکھ رہا تھا ہمارے کولیگز اب لفظ حکومت کو ریاست سے ریپلیس کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ خوشگوار حیرت ہے یا کیا ہے، لیکن یہ بھی سننے والے ناظرین دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک المیہ ہے میرا خیال ہے. تو اس پہ بھی ارباب اختیار کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جو بھی اس کے محرکات ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر ہم ایڈورٹائز کریں، دکھائیں دنیا کو، اس پہ میرے خیال سے کام ہو بھی رہا تھا کہ ایک پاکستان کا جو ایک سلوگن بنایا جائے. جس طرح اگر ملیشیا کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دس از اے ٹریلو ایشیا. ٹرکی جو ہے کس طریقے سے وہ کر رہا ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں؟ میرے خیال سے بحیثیت مسلم ممالک ہم کچھ ریسٹرکشنز اپنے اوپر لیتے ہیں، بٹ ہمارے سامنے ملیشیا اور ترکی کی اور اس طرح کے ممالک کی مثالیں جو کہ بہت اچھا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. تو کیا کئی حد مسلم ریاست یا ملک ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہم نے خود سے لاگو کی ہوئی ہیں، وہ بھی وجہ ہے؟ جی یہ تو بالکل ہم اس معاشرے میں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. المیہ یہ بھی ہے کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ ریسٹرکشنز بھی ہیں، مگر میں کہتا ہوں چلیں وہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھ لیں گے یا دیکھی جائیں گی. جس طرح ترکی ایوالو ہو رہا ہے، سعودی عرب ہمارا قلعہ ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی کچھ دنوں تک وہاں پہ اوپننگ بھی ہے جو آج کل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو جو دبئی ہے ایز ویل ایز کہاں چلا گیا ہے، اسی کو دیکھ کے وہ آگے جا رہا ہے. اسے پتہ تیل آج نہیں ہے تو مزید 10 سال بعد تیل ختم ہو جانا ہے. جو نیچے سے ہم ذخائر نکالنے وہ تو نکل چکے ہیں. تو ابھی بلکہ میں نے کل ایک خبر پڑھی کہ بائیڈن نے اس پہ سائن نہیں کیے بلکہ بین کر دیا ہے کہ جو LNG ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا. امریکہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا. امریکہ کے پاس سب سے زیادہ جو آف شور کے ذخائر ہیں تیل کے اور گیس کے، تو وہ اسے نہیں کر رہے، جسے پیٹرو ڈالر کہتے ہیں وہ. تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ دیکھو امریکہ اتنی بڑی اکانومی، اتنا بڑا پاورفل ملک، وہ اس نے کہہ دیا کہ بھی ہم نہیں دیں گے LNG دنیا کو، اور ایز ویل ایز پیٹرول بھی نہیں دے گا. تو سعودی عرب کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھئی ہم مزید 10 سال چل جائیں گے. اس لیے انہوں نے 2030 نیوم سٹی کا جو اناؤنسمنٹ کیا اور دن رات کام ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ہمیں 2030 2050 کی کوئی پاکستان پروگرام لانچ کر دے. اس میں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. مثال دوں گا، زنیر ایک ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے زنیر نام، وہ اتنی زبردست اس ملک کو پروموٹ کر رہا ہے. کبھی وہ ریگستانوں میں جاتا ہے، کبھی وہ پہاڑوں میں جاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اکٹھے کیا جائے، ان کو برانڈ ایمبیسڈر بنایا جائے. اور جو ہمارے حلقہ ارباب اختیار ہے ان کو چاہیے کہ جو پاکستان آنے کی جو فیس ہے نا، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ ایگزمپٹ کر دی جائے. وہ ظاہر ہے وہاں سے $20,000 جیب میں لے کر ہی آئے گا نا. تو ذرا دیکھیں اربوں ڈالر جو ہم IMF سے لیتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. باہر سے پیسہ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے IMF کو بھی پیسہ واپس ہی کرنا ہے نا. یہ تو پیسہ واپس بھی نہیں کرنا ہوگا، یہ تو ملک میں آ رہا ہوگا. تو صرف اور صرف آپ یہ کر دیں کہ جناب جو مرضی ہے ویزا فری ہے. اور ابھی اس وقت جو انٹرنیشنل ٹورسٹ اس بیچارے کو کیا کرنا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں مقامی شخص اسپانسر کرے گا، وہ لیٹر ہم دیں گے ہم متعلقہ ایمبیسی کو، تو تب ویزا لگے گا. تو الکا جو ہمارے ارباب اختیار ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس پروسیس کو، ویزے کو آسان کیا جائے اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو زیادہ سے زیادہ اس ملک میں آنے کی اجازت دی جائے. ایگزیکٹلی میرے خیال سے ہمارا ویزا تو بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. میرے کلوزنگ کی طرف چلیں گے. اور آصف خان صاحب آپ آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، ایک ہم گیپ بھی دیکھتے ہیں، شروع میں ہم نے بات کی تھی 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں، 3 اسٹار ہیں، 2 اسٹار ہیں. یہ گیپ کتنا ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ کیونکہ آپ لوگ تو 3 اسٹار ہوٹلز اور اس سے نیچے کی ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے کیا کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں، گیپ کو ختم کرنے کے لیے بھی اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو 3 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ فیسلٹیز جو ہے وہ 4 اسٹار دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ایک برانڈ کانشیس ایک کلاس ایسی ہے جو برانڈ کانشیس ہے، تو وہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ جی ایک اسٹیٹس سمبل ہے کہ ہم 4 اسٹار میں ٹھہرے ہیں. ورنہ ہمارے ایسے ممبران ہیں ماشاء اللہ. اب یہ خٹک صاحب کی روز پیلس جو چین آف ہوٹلز ہے، تو یہ 3 اسٹار کے پیکج میں یہ 4 اسٹار فیسلٹیز دے رہے ہیں. مطلب جم ہے اور ریسٹورنٹ ہے، سب کچھ، بوفے، بریک فاسٹ. تو ہمارے جو ممبران جو 3 اسٹار ہیں تو وہ 3 اسٹار پیکج میں 4 اسٹار دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ برانڈ کانشیس لوگ جو ہیں وہ، تو اس گیپ کو ہم نے کافی فل کیا ہے. اور ہم لوگ مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے گیلانی صاحب، آپ کے کلوزنگ ریمارکس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگلے 10 سال میں کوئی ہماری جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس میں کوئی بہتری آنا شروع ہوگی؟ جی یہ ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو ہم یہی رکھتے ہیں کہ کافی لاہور کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو 4 اسٹار لیول کے ہوٹل آ بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں، کچھ کنسٹرکشنز بھی ہو رہی ہیں. تو پلان تو سب کا یہی ہے کہ جیسے ہر بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ یہی سوچتا ہے کہ ٹریولنگ کس سٹی میں زیادہ ہوگی. اگر ہم لوکل پاکستان کی بات کریں تو اگلے سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگلے 3 4 5 سال یا 10 سالوں میں دیکھتے ہیں، جیسے سی پیک جیسے کا ایک بڑا منصوبہ، اور بھی گورنمنٹ کے بڑے بڑے جو منصوبہ جات، اس کو جب دیکھتے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں ٹریولنگ کتنی زیادہ ہوگی. کیونکہ ہم بیس کرتے ہیں ٹریولنگ کے اوپر. جتنی ملک کے اندر ٹریولنگ ہوگی اتنا ہاسپٹیلٹی کا بزنس اوپر جاتا ہے. یعنی ہوٹلز بھر جاتے ہیں ان کے روم. اسی طرح ہمارے
جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی ایکٹیویٹی دیکھی جاتی ہے کہ آج کل کس شعبہ جات میں زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس سے بھی ہمارے ہوٹلز کو جو ہے نا، تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ امید تو یہی ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کہ ہم تو یہی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ خیر کرے، آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ ٹورزم کو بھی یہ پروموٹ کریں گے، جس سے کیونکہ ہم ٹورزم اور ہوٹلز یہ لازم و ملزوم ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ٹورزم ہوگا تو ہوٹلز ہوگا، ادروائز پھر تو وہی بات ہوگی کہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پھر ہم نا امید ہو کر اپنی چابیاں پکڑیں گے ہوٹلوں کی اور جا کے سی ایم صاحب کو یا کسی کا حوالے کر آئیں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ آپ خالد مراد صاحب کوئی کلوزنگ ریمارکس ہوٹل انڈسٹری کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹورزم کی بیک بون جو ہے وہ تو اصل میں ہوٹل انڈسٹری ہے، اور میرے خیال سے کوئی بھی باہر سے ٹورسٹ آتا ہے تو فرسٹ امپریشن آپ کی ہوٹل انڈسٹری سے ہی لے کے جاتا ہے۔ جی جی بالکل، آپ نے ایسے ہی کہا جی۔ اصل میں بات وہی ہے، پھر میں اگین دوبارہ بات ہوئی ہے میری تو، کہ یعنی کہ جتنا کام اس وقت الحمدللہ ہو رہا ہے بڑے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے ٹورزم کے حوالے سے، جو گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہو رہا، یعنی جو پرسنلی طور پہ جو لوگ خود کر رہے ہیں، لیکن اب پھر بات وہ یہ ہے کہ جب تک ان کو سہولیات کا فقدان رہے گا اس وقت تک یہ معاملہ سروائیو نہیں کر سکیں گے کوئی بھی۔ تو اس کے لیے جو ہے پھر بارہا میری مطلب ایک آخری بات جو ہے میں دوبارہ کرنا چاہ رہا تھا، یعنی بے جا پولیس مداخلت ہوٹلوں میں بہت ساری ہے، جبکہ یہ اس کا سسٹم ٹورزم کے حوالے سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یعنی بے جا اور اخراجات جو ہیں، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کو سبسڈی دے تب جا کے یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، ورنہ اگر اسی طرح کو معاملہ رہا تو پھر پرابلم ہی پرابلم، پریشانی پریشانی۔ بالکل، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے گفتگو کی، آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں پوٹینشیل بے تحاشا ہے، اللہ نے دینے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ بھی فوکس کرے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ سبسڈائز کرے، کیونکہ یہ تو سروسز دینے ہیں، سروسز دینے والے سیکٹر کے اندر انفراسٹرکچر جب بہتر ہوگا، ان کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی، تو یہ زیادہ بہتر جو ہے وہ سروسز دے سکیں گے اپنے کلائنٹ کو، اور ان کا کلائنٹ جو ہے وہ صرف پاکستان کا ایک شہری نہیں بلکہ باہر سے آنے والا ہمارا مہمان بھی ہے۔ جتنی اچھی مہمان نوازی کریں گے، اتنی اچھی آپ کہہ لیجئے وہ خیالات، اور وہ پاکستان سے یادیں لے کر جائے گا، اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ جب ٹورزم بڑھے گا تو یہ ایک ایسی صنعت ہے جس کے لیے آپ کو بہت ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریونیو آنا شروع ہو جائے گا، فورن ریونیو۔ اور جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ پوری دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو ٹورزم انڈسٹری پہ چل رہے ہیں، بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے آرٹیفیشلی چیزیں کریٹ کی، ایکٹیویٹیز کریٹ کی کہ لوگ ان کے ممالک میں آنا شروع ہوں۔ دبئی کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن پاکستان کے پاس تو اللہ نے بے تحاشا چیزیں دی ہیں، خوبصورت علاقے ہیں، خوبصورت کلچر ہے، مزیدار کھانے ہیں، بہترین پہناوے ہیں، اور اب صرف ہم نے ایک اس کو ڈائریکشن اور گائیڈنس دینی ہے، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ پاکستان کا مقدر بنے گی۔ اور یہ معیشت کا جو سلسلہ ہے، یہ ویل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو کے چلتا ہے، تو جب پورے ملک میں معاشی طور پہ حالات بہتر ہوں گے تو ٹورزم انڈسٹری بھی بنے گی اور پاکستان اس سے زیادہ زیادہ زر مبادلہ بھی کمائے گا۔ سو آج کے پینل ڈسکشن سے اتنا ہی، ہم نے کوشش کی کہ ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری کو جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ سکیں، اور آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کی اور خاص طور پہ لاہور کی ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری جو ہے ان تمام تر چیلنجز سے نمبرد آزما ہے، لیکن کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں ہوٹل اور ٹورزم کا پہیہ چلتا رہے۔ اپنے ہو سلمان خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔